ویلکم بیک ناظرین، پروگرام جائزہ میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید بات کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحاد کی۔ بریک پہ جانے سے پہلے سیدہ عابدہ حسین صاحبہ سے ہم نے بات کی، اسی حوالے سے مزید ڈسکشن کرتے ہیں۔ سلمان صاحب، آپ نے بھی ساری بات سنی، کیا کہیں گے؟ انہوں نے ایک بڑا فقرہ بولا مزیدار سا کہ فیصل صاحب کو تھوک چاٹ لی، کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں، آپ اپنی سیاسی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھ لیں نا تو لوگ وزارتوں کو خدا سمجھتے ہوئے اپنے سارے جو ان کی اقدار اور روایات اسے پامال کر دیتے ہیں۔ آپ نے اچھا، یہ فیصل صاحب سے میرا بھی آخری وقت تک رابطہ رہا اور میں حیران ہوا جس دن میں نے یہ دیکھا کہ فیصل صالح حیات بھی وزیر بنیں گے۔ مسلسل 4 دن تک میرا ان کا رابطہ تھا۔ وہ ایک چارج شیٹ فریم کر رہے تھے ایوان صدر کے خلاف اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کے خلاف۔ اور ایک فکرہ میں آپ کو ان کا بتا دیتا ہوں کہ سلمان صاحب، جس شخص کو ہم پچھلے 3 سال چور اور ڈاکو قرار دیتے رہے ہیں اس سے ہم حلف لیں گے۔ اور دوسرا ایک ان کا فکرہ اگر آپ کو یاد ہو تو قومی اسمبلی کے اندر بھی اور مختلف چینلز پر بھی وہ ایک شخص کے حوالے سے MBBS کا خطاب دیتے رہے تھے، پاکستان کے چیف ایگزیکٹو یوسف رضا گیلانی۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب ماضی میں پیٹریاٹ بنی اس سے پہلے بھی میرا فیصل صاحب سے رابطہ تھا۔ اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ وہ وزارت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آج اہل سیاست کیوں بدنام ہے؟ اسی لیے کہ ان کے کوئی اصول نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے شدید تحفظات کے باوجود ایک کریڈٹ میں انہیں ضرور دوں گا کہ اس وقت ایشوز کی بنیاد پہ انہوں نے ریزائن کیے تھے اور ان کے پاس یہ ورکس وغیرہ والی وزارتیں نہیں تھیں، بڑی میجر وزارتیں تھیں، اسی لیے ان کا ایک کیس موجود تھا۔ لیکن اب ان کا کیس کیوں موجود نہیں ہے؟ ہم بات کر رہے تھے کہ جی جو وعدے انہوں نے عوام کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز نے کیے، انہوں نے وہ وعدے پورے نہیں کیے۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پنجاب میں گورننس کی علامت ہیں، وہ آئیں گے، چونکہ ماضی کا ایک تجربہ سامنے تھا تو وہ آ کے یہاں پر گورننس کے خواب کو حقیقت بنائیں گے۔ عدل و انصاف، تھانہ کلچر تبدیل ہوگا، رشوت خوری کا خاتمہ ہوگا، کرپشن، لوٹ مار۔ اور انہوں نے آنے کے بعد اسی عزم کا اظہار کیا تھا کہ ماضی میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس میں اربوں روپے کی کرپشن پائی واپس لوں گا، ورنہ میرا نام شہباز شریف نہیں۔ نہ جانے کیا کہاں سے معاملہ گڑبڑ ہوا، یہ تو میاں مرغوب صاحب بتائیں گے۔ دیکھیں، پرفارمنس اور گورننس کے حوالے سے ان کا بھی کوئی کیس نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی مقبولیت بھی اثر انداز ہوئی ہے۔ اور آج جب یہ صوبوں کی بات ہو رہی ہے، یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو جمہوریت کے ثمرات نہیں ملے، ان میں احساس محرومی بڑا ہے، مہنگائی بڑی ہے، بے روزگاری بڑی ہے، غربت بڑی ہے۔ تو یہ کیسی ڈیموکریسی ہے؟ دنیا کے اندر ڈیموکریسی آتی ہے، ملک کے اندر استحکام آتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آتا ہے، ان کے اندر وہ ایک امید کی شمع روشن ہوتی ہے۔ آج پاکستان میں عوام مایوس اور بے چین کیوں ہیں؟ ان حکومتوں کی کارکردگی کی وجہ سے، ان کے طرز عمل کی وجہ سے، ان کے طریقہ کار کی وجہ سے۔ اس جمہوریت کے سارے ثمرات، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ایک آخری پارٹی کا اقلیت تھی، وہ بھی اقتدار میں شامل ہو گئی، وہاں پر کوئی اپوزیشن نہیں، اپوزیشن پاکستان کا میڈیا کر رہا ہے۔ سلمان صاحب، آپ نے کافی جامع سی بات کی ہے، میں چاہوں گا مرغوب صاحب اس پہ کمنٹ کریں، لیکن اس سے پہلے جب فیصل صالح صاحب کی بات کی گئی ہے، کچھ ہی دن پہلے فیصل صالح صاحب نے ہم سے اس پروگرام میں بات کی تھی اور اتحاد کے خلاف کافی گرم سی بات کی تھی۔ میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ اس ریکارڈنگ کو بھی ہم سن لیں، ناظرین ملاحظہ کیجیے گا۔ مجھے بڑا تعجب ہے کہ میں یہ پچھلے چند گھنٹوں سے مختلف ٹی وی چینلز پہ، میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ میں یہ خبریں پڑھ رہا ہوں کہ جی ہمارے ہلاک ہو چکا ہے۔ غالباً میڈیا کو زیادہ علم ہے، ہماری جماعت کو کم از کم مجھے تو اس کا علم ہی نہیں ہے، اور میں اپنی پارٹی کا قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بھی ہوں۔ تو میں تو آپ سے پوچھوں گا، آپ بتائیں کہ ہمیں کتنی وزارتیں دی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ خبریں تو ایسی دی جا رہی ہیں جس طرح جی ہم تیار بیٹھے ہیں۔ 4 وفاقی وزارتیں دی جا رہی ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق۔ پھر آپ کی اطلاعات زیادہ مصدقہ ہوں گی، مجھے تو کوئی ایسی اطلاع نہیں۔ میرے مطابق تو ہمارا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا اب ہماری جماعت کا، نہ ہم نے کوئی اس حوالے سے وزارت تعداد تو بات کی بات ہے، جب ہم ایز اے پارٹی فیصلہ کریں گے اس کے بعد یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے، ہم نے سیاسی الائنس اگر بنانا ہے یا سیاسی کوآپریشن کرنی ہے کسی ایک جماعت کے ساتھ، حکومتی جماعت کے ساتھ، اس کے کیا پیرامیٹرز ہوں گے، اس کے کیا خد و خال ہوں گے۔
ہمیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے ہمیں یہ آفرز آئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف سے کہ آپ اشتراک اقتدار میں شامل ہوں جی. اور صرف وزارتی تو دیکھیں نا، وزارتی تو ایک اسپیکٹ ہے اس پورے پیکج ڈیل کے طور پہ ہمیں کہا گیا کہ جی بہت ساری اور بھی اس میں جو لوازمات ہیں، بہت سارے اور بینیفٹس جو ہیں وہ بھی اسی کا حصہ ہی ہوں گے. ناظرین، ملاحظہ کیا آپ نے فیصل صالح حیات صاحب کے کچھ خیالات، کچھ کس طرح کے تاثرات رکھتے تھے وہ کچھ دن پہلے جب اتحاد نہیں ہوا تھا، لیکن اب صورتحال کچھ اور ہے. اب وہ منسٹر ہیں. بات کرتے ہیں میاں مرغوب صاحب سے. میاں صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، جس طرح سلمان صاحب نے کہا کہ اہل سیاست ان رویوں کی وجہ سے، اس قول و فعل کے تضاد کی وجہ سے، اس قسم کے بے ضمیر لوگوں کی وجہ سے آج بدنام ہو رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بات کہنا ہے کہ یہ جو کچھ ہے، عابدہ صاحب نے بھی، حسین صاحب نے کہا، دیکھیں آج یہ کیسا اتحاد ہے کہ اتحادی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بات کہنا ہے کہ آج اسی کلچر کو پی ایم ایل این جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہی ہے. آج ہم نے اسی وجہ سے اصولوں کے اوپر، جس طرح ہم نے 15 دن کے اندر وزارتوں سے باہر آئے اور اس کے بعد ہم نے ایک نظریاتی اور اصولی پالیٹکس کرتے ہوئے اب بات کو آگے بڑھایا. ہم چاہتے ہیں کہ آج سیاستدانوں کا اعتماد عوام کے اندر جو ہے وہ قائم رہے، اور یہ اسی وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم خدمت کریں گے، جب ہم لوگوں کی جو دکھ درد میں شریک ہوں گے اور ایسی پالیسیاں لے کے آئیں گے کہ جو کہ ہمیں خود فائدہ دینے کے بجائے عوام کو فائدہ دیں. اور میں نے جیسے شروع میں اپنی بات میں کہا کہ یہ ایک لوٹ مار کا اتحاد ہوا ہے، تو یہ سارے لٹیرے جو ہیں نا وہ تو جا کے اکٹھے ہوئے ہیں. اور میں یہ بات کہہ دوں کہ ابھی آئندہ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر تفریق مزید بڑھے گی، اور اس کے اندر جن لوگوں کو حصہ نہیں ملا ان کا ری ایکشن آپ دیکھیے گا. یہ آپس کے اندر ہی گروپ بندی کے اندر بٹیں گے. اور میں یہ کہہ دوں کہ بجٹ ختم ہونے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ان کا جو حشر ہوگا، نہ یہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے. تو یہ ایک منظر آئے گا. لیکن ہمیں اس حوالے سے خوشی ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر جو ہے سیاسی قدروں کو پروان چڑھانے کی بات کی ہے، چارٹ آف ڈیموکریسی پہ، چاہے یک طرفہ سے ہی ہم نے اس کے اوپر آگے بڑھے ہیں. اور آج جہاں پرفارمنس کی بات سلمان صاحب نے کی، تو پنجاب حکومت کے اندر میں یہ کہہ دوں، بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی میگا اسکینڈل نہیں ہے. آج ہماری ٹیم کے اندر اس طرح کے، جس طرح کے مرکز کے اندر یا دیگر صوبوں کے اندر الزامات ہوتے ہیں، ہماری ٹیم کے اوپر ایسے الزام نہیں ہے. لیکن جہاں تک آج لوگوں کو ریلیف کی بات ہے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماضی کے اندر اداروں کی جس طرح تباہی بربادی ہوئی ہے، آج ان کو ریپیئر کرنے کے لیے جو کچھ عزم درکار ہے، وہ عزم تو آج شہباز شریف صاحب کے اندر اس کی ٹیم میں موجود ہے. لیکن اتنا کچھ بگڑ چکا ہے کہ جس کے اندر دیکھیں، آپ لا اینڈ آرڈر کو صحیح کرتے ہیں تو ٹیررزم آ جاتی ہے. مہنگائی کو آپ کہاں کنٹرول کریں گے جب فیصلے مرکز کے اندر ہوں اور پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ ہوں. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ پنجاب اپنے طور پہ دیکھیں، پنجاب نے ایجوکیشن کے اندر ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ پہلی دفعہ بنایا غریبوں کے لیے، اس کے سے 5 ارب سے زیادہ کے فنڈز ہیں. دانش سکول بن رہے ہیں، آج ہسپتالوں کو تو دوائیاں فری مل رہی ہیں. اسی طرح دیکھیں، آج ہم نے یہ 2 روپے کی سستی روٹی کا ایکسپیرینس کر کے مکینیکل تندور پہ آ گیا، جس کو ہم نے کرپشن لیس بنا کر آج یہ مکینیکل تندور آپریٹو ہوئے ہیں، اور اس کے تحت ہم خدمت کر رہے ہیں. آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم ہے، آپ اس کے اوپر دیکھیں کہ آج یہ وہ صحیح ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمت کا تعین ہے کہ لوگوں کی کس طرح سے ہم نے خدمت کرنی ہے، سہولت بیان پہنچانی ہے. آپ نے سکولز کی بات کی ہے، ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. پنجاب میں کئی سکولز ایسے موجود ہیں ابھی بھی جہاں پر مویشی بندے ہوئے ہیں، جانور بندے ہوئے ہیں، لوگوں نے قبضے کیے ہیں. کیا نہیں کیا، لیکن ان کی رپورٹس موجود ہیں، ہم لوگ چلا چکے ہیں اپنے چینل. ہم سمجھتے ہیں کہ سارے حالات خراب ہیں. اور جو مین آپ یہ بات کر رہے ہیں اتحاد کے حوالے سے، یہاں پر اعتراض کرنا سب سے زیادہ بنتا ہے مسلم لیگ نون کا، لیکن مسلم لیگ نون نے اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا. نہیں، ہم نے تو اعتراض کیا اور بتایا، یہ قوم کو بتا رہے ہیں. ہماری قیادت نے بھی کہا ہے، میں بھی آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ یہ جو اتحاد ہے، اس اتحاد کے نتیجے میں ان کے پاس کوئی اکنامیکل ایجنڈا نہیں ہے. آج سب سے بڑی مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے پاکستان کی. 3 سالوں کے اندر دگنی سے زیادہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں. آج یہاں پر ایک انرجی کرائسس ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. لوگوں کے پاس نہ، جس طرح میں نے کہا کہ نہ انڈسٹری چل رہی ہے، نہ کاروبار چل رہے ہیں، نہ گھر کے اندر. وہ تو بجٹ کے لیے تو آج اس اتحاد نے کوئی ایسا روڈ میپ نہیں دیا جس کے نتیجے میں وہ کہیں کہ ہمارے یہ ٹارگٹس ہیں، جس کے نتیجے میں ہم جو ہے نا یہ تبدیلی لے کر آئیں گے اس اتحاد کے. آج تو دیکھیں جس طرح کی انہوں نے وزارتیں لی ہیں، اور عابدہ حسین صاحب نے کہا کہ یہ ہاؤسنگ کی وزارت لے لی، ادھر پیدا گیر وزارت لے لی. تو یہ ساری وزارتیں لوٹ مار کی ہیں. اور تو یہ وہ ایجنڈا ہے جو آج مونوسلائی کو بچانا ہے. آج انہوں نے اپنے آپ کو سکور کرنا ہے. لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ آج قوم جو ہے وہ شعور رکھتی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ کون سنسیئر ہے، کون قوم کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے اور کون اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے. جی سلمان صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں صاحب
جنرل مشرف کی حکومت تھی، آپ لوگ سڑکوں پہ موجود تھے، جدوجہد کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فوجی ڈکٹیٹر نے پاکستان کو تباہی کے کنارے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ پولیٹیکل فورسز آ گئے۔ آپ پچھلے 3-3.5 سال سے میں آپ کی لیڈرشپ کے منہ سے سنتا ہوں، وہ ہر چیز یہ جنرل مشرف قصہ ماضی ہے، وہ دربدر ہو چکا ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ ہمیں راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ میں صاحب بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی مقبولیت دن بدن گر رہی ہے۔ آپ نے پیپلز پارٹی کو ساتھ لگایا، وہ بھی غلط کیا، چھوڑا تب بھی غلط کیا۔ اگر آپ نے پیپلز پارٹی کو نکالنا تھا تو آپ کی کارکردگی پہلے سے دگنی ہونی چاہیے تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ خرابی کہاں پر موجود ہے، اور جو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں وہ اپنے پولیٹیکل ایڈوائزر سے کام لیتی ہیں۔ یہ بیوروکریٹس جو ہیں یہ بڑے بڑے جن ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پنجاب کی حکومت کو کھا رہے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے آ کے اعلان کیا کہ جی ہر وزیر اور ہر بیوروکریٹ ایک گاڑی استعمال کرے گا۔ میں چیلنج سے آپ کو آج یہ بات کہہ رہا ہوں، کم از کم جن کی شہرت اچھی ہے کم از کم وہ 4 گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ انتظامی اخراجات اور زیادہ بڑھیں گے۔ سینیٹر دلاور عباس صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، کاف لیگ سے ان کا تعلق ہے، ان کے بھی ویوز جانتے ہیں۔ دلاور صاحب بہت شکریہ پروگرام جائزہ میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ دلاور صاحب، اتحاد ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف کا، اب کچھ حالات میں بہتری آئے گی؟ ملکی مسائل میں عوام کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہوں گے؟ دیکھیں جی، ہماری پہلی جو کمٹمنٹ ہے اور جو ہماری ایفرٹ ہوگی وہ یہ ہے کہ ملک کے حالات جس طرح جس جگہ جس کونے میں جو بھی بہتری آ سکتی ہے وہ ہماری منسٹریز جو ہمارے ٹیم کو دی گئی ہیں اور جو ہم نے ایکسپٹ کی ہیں اس وقت، اس کے اندر ہر قسم کی بہتری لانے کی کوشش کی جائے، اور جو بھی جتنا بھی کوئی ریلیف کسی جگہ دیا جا سکتا ہے ان ایریاز میں جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں، اور پھر اوور آل پاکستان کی جو پریزیڈنٹ گورنمنٹ اور کیبنٹ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بہتر کیا جائے، ہینڈل کرنے کا، گورن کرنے کا۔ اور یہی چودھری صاحب نے آج بھی صبح ایک میٹنگ کی ہے یہاں پہ تمام منسٹرز کے ساتھ، یہاں پہ اسلام آباد میں، اور اس وقت تک سب وہاں ہیں۔ اور یہ بھی اعلان آپ نے سن لیا ہوگا کہ ہمارے منسٹرز کوئی تنخواہ نہیں لیں گے، کوئی الاؤنس نہیں لیں گے، اینڈ دے ول ورک صرف لائک آنریریم پہ، اور جو ان کی کوئی یا گاڑی ہے یا کوئی اور چیز ہوگی اس کے علاوہ تنخواہ کوئی نہیں لیں گے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہمارے جو لوگ اس وقت جو ہم نے ٹیم اس وقت اندر لانچ کی ہے کیبنٹ میں اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، وہ کوئی بہتری لا سکے اور پھر پوائنٹ آؤٹ کر سکے اندر کیبنٹ میں ایز اے بلاک بھی کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ ٹھیک ہے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس میں بہتری لانی چاہیے۔ تو اس سوچ کے ساتھ اور اس موٹو کے ساتھ ہم اندر گئے ہیں۔ دلاور صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف آخری پارٹی تھی جس نے اتحاد کیا، اس سے پہلے 2-3 پارٹیاں یہ ایکسپیرینس کر چکی ہیں، آپ لوگوں نے یہ کیوں نہیں نوٹ کیا کہ ان لوگوں نے اپنے اتحاد کینسل کس بنا پہ کیے، کیوں کیا آپ نے، پھر اتحاد کیسے کیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں 2-3 پارٹیاں تو 2 ہی پارٹیاں ہیں۔ پہلے تو این کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، بیکاز انہوں نے تو اپنی تمام چیزیں جو وہ نہ امپلیمنٹ کروا سکے، اور وہ خود ہی گو مگو کے عالم میں رہے کہ اندر جانا ہے کہ باہر رہنا ہے، اندر جانا ہے کہ باہر رہنا ہے۔ اتنی بڑا گروپ ہو اور وہ کوئی چیز صحیح طرح منوا نہ سکیں، اس چیز کو آگے چلوا نہ سکیں، تو وہ تو پھر ان کے اپنی کوئی خامی ہوگی نا جی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سی او ڈی کرنے کے بعد بھی ان لوگوں نے نیک نیتی سے یا دونوں پارٹیوں کا آپس میں کسی جگہ ایسا الحاق نہیں ہو سکا کہ ملک کی بہتری کے لیے آگے چلا جائے۔ کہتے تو وہ ضرور رہے ہیں، اور پھر انہوں نے مطلب ڈسپائٹ آف دس کہ ان کے منسٹر نے اوتھ لینے کے بعد پھر باہر نکلا ہے، اس کی بھی کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی اور ایکسکیوزز بنتی رہتی تھی۔ پیچھے رہ گئی جے یو آئی، مولانا کا گورنمنٹ چھوڑنا، اس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ منسٹرز کی آپس میں اتنی چپکلش اور اتنی تلخی چل گئی
کہ وہ پارٹیز لیول کے اوپر چلی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر نے JUI کے منسٹر کو اور اپنے منسٹر دونوں کو فارغ کیا تو وہ ایک ایشو بن گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب معاملہ کورٹ میں تھا تو مولانا کو اور JUI کو بڑا ایک طریقے سے اپنی چیز کو، اپنے ایشو کو دیکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مولانا واپس آ جائیں گے۔ اچھا، MQM کے معاملات جو ہیں اس کے اندر جو پرابلم زیادہ آتی رہی ہے وہ ذوالفقار مرزا کا ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کرنا اور پھر ان کے ساتھ کنفرنٹیشن پہ چلے جانا۔ حالانکہ MQM نے سندھ میں گورنمنٹ کبھی چھوڑی نہیں، وہ ان کے منسٹر بھی وہاں بیٹھے ہیں، ایڈوائزرز بھی ہیں، تو میں سمجھ وہ تو آج میرا خیال ہے اوتھ ہو رہی ہے ان کی۔ تو آپ فائنلی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو اتحاد ہے وہی ساری غلطیاں نہیں ہوں گی اور کامیاب رہے گا؟ جی انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی، کیونکہ ہم نے اس الحاق کو، اس انڈرسٹینڈنگ کو آگے لے کے جانا ہے اور الیکشنز کی طرف بڑھنا ہے اور الیکشن کی طرف لے جانا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے، اور میں پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ میں تمام پارٹیز میٹنگ میں بھی موجود تھا، ہماری کمٹمنٹ ہے جو ہم نے تمام نے وہاں پہ کہی ہے کہ اگر اس علاقے کو آگے چلانا ہے تو کمٹمنٹ کے ساتھ چلایا جائے۔ بہت شکریہ دلاور عباس صاحب گفتگو کرنے کا پروگرام جائزہ میں۔ میاں صاحب دیکھیں جی، انہوں نے 2-3 باتیں بڑی خوبصورت کہی ہیں کہ ہم تنخواہ نہیں لیں گے، تو مجھے پتہ ہے اور پوری قوم یہ جانتی ہے کہ تنخواہ میں تو ان کا گزارا نہیں ہوتا، تو اس لیے تنخواہ کی ان کا ضرورت نہیں ہے، انہیں جو دیگر ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ یہ بڑی دھوم دھڑکے سے پوری کر لیں گے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ گم کی پوزیشن میں تھی PMLN اور وہ اس کو ڈسکس نہ کیا جائے، وہ باہر رہے یا اندر رہے، ہم گم میں نہیں تھے، بڑا کلیئر تھا، ایک نکاتی ایجنڈے پہ شامل ہوئے تھے کہ عدلیہ کی بحالی ہوگی، اور جب وہ اس ایجنڈے کے اوپر عمل نہیں کر سکے اور ہم نے دیکھ لیا کہ یہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم لوگ باہر آ گئے، اور جو ہماری گم تھی وہ بڑی، ہم نے جب لانگ مارچ کیا اور ججز کو بحال کروایا تو وہ سب کی طبیعت جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اور اب مجھے یہ بات کہنا ہے کہ ان حالات کے اندر یقیناً ان کا یہ جو معاشقہ شروع ہوا ہے یہ بیچ راہ پھوٹے گا، لیکن اس بنیاد پہ نہیں، چونکہ ان کا اتحاد اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے مفادات کا حصول ہے، ان کی پوری بات کے اندر قوم کے مفادات کا کہیں ذکر نہیں، کوئی چارٹر، کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ تو ان حالات میں مجھے یہ بات کہنا ہے کہ ہمارا تو ان سے واسطہ ٹوٹ گیا کہ ہمارا ایک نیشنل ایجنڈا تھا، اس کے اوپر یہ عمل کرنے کی تیار نہیں تھے، ان کا ذاتی ایجنڈا ہے، جب ان کے اندر یہ اس کی کمی بیشی ہوگی تو یہ بھی آ جائیں گے نیشنل ایجنڈے کے، ذاتی مفادات جب پورے نہیں ہوں گے تو یہ بھی انہوں نے باہر آنا ہے، لیکن نظریات کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج قوم کے آگے سرخرو کیا کہ ہم نے آج اصولوں کی بنیاد پر آگے بڑھے ہیں اور یہ وزارتیں ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ سلمان صاحب دلاور صاحب سے ایگری کریں گے یا میاں صاحب سے؟ دیکھیں، بات دلاور صاحح نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، اور خوبصورت گفتگو اور نعرے اور دعوے لوگوں کا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ آپ 15 دن کا ریکارڈ اٹھا کے چینلز کا دیکھ لیں، اخبارات کا دیکھ لیں، بارگیننگ وزارتوں پہ ہو رہی تھی، بالکل بارگیننگ گورننس پہ نہیں ہو رہی تھی، بارگیننگ مہنگائی کی سدباب کے لیے نہیں ہو رہی تھی، اقتصادی حالت بہتری کے لیے اقدامات پر نہیں ہو رہی تھی، اور یہی المیہ ہے۔ دیکھیں، یہ لوگ تو مایوس ہو گئی، کاف لیگ، اور وہ تو جنہوں نے اپنی سیاست کو وردی کے ساتھ مشروط کیا تھا ان کی سیاست تو اس دن ختم ہو گئی جس دن انہوں نے وردی اتار دی۔ اور جہاں تک کہ میاں صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ چوراہے میں یہ ہنڈیا پھوٹے گی، نہیں پھوٹے گی، یہ ان کے درمیان کچھ چیزیں مشترک ہیں، ان کے درمیان کچھ چیزیں مشترک ہیں، اور وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کون سی یہ لوٹ مار کی حصہ داری کی وجہ سے پھوٹیں گی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بات یہ کہ اسی لوٹ مار کے رجحان نے پاکستان کی جگنسائی کی ہے۔ پاکستان کی اہم پوسٹوں پہ آپ کی تصویر دنیا کے سامنے کیا جا رہی ہے کہ آپ تک آپ کے صدر مملکت وہ NRO میں سزا یافتہ ہے، انہیں استثناء کی بنیاد پہ آج تک اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ پنجابی کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ اچے رخ دے پتلے ٹین تے ایک سیاਣਾ بیٹھا سی، اس سے ٹین نو آری نالو چھید چھید کے وڈدا سی، ہر آئی نو واجا مار کے ایہو گلو پوچھدا سی، اس ٹین دا بنے گا کی۔ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کا ایجنڈا درکار ہے، اور پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ نے اپنی ناکامی اور نااہلی ثابت کی ہے۔ پاکستان کا ایجنڈا کون لے کے سامنے آئے گا؟ سیاست میں خلا نہیں رہتا، یہ خلا پر ہونا ہے، اور جو لوگ اپنی سیاست کو
پاکستان کی بجائے واشنگٹن کے ساتھ مشروط کرتے ہیں، انہیں واشنگٹن چلے جانا چاہیے۔ یہ 17 کروڑ جیتے جاگتے لوگوں کا ملک ہے۔ پاکستان کے عوام کو پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے انہیں مایوس کیا ہے۔ آج اگر ہمارے عوام کے اندر جان ہوگی تو پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ آپ ذرا دیکھیں، عالم اسلام میں بھی ایک تبدیلی آئی ہے۔ یہ تیونس، مصر اور جو دوسرے بحرین میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ عاطف صاحب نوجوان نسل تھی، وہ تبدیلی لے کے آئی ہے۔ پاکستان کی نوجوان نسل کے اندر بھی ایک تحریک موجود ہے، وہ مایوس ہے اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں ڈگری ہیں، انہیں نوکری نہیں ملتی۔ آج غریب اس لیے مایوس ہے کہ اس کے پاس روزگار نہیں، اس کا چولہا نہیں جل رہا، اس کا دل جل رہا ہے، کوئی مرہم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون ایک متبادل اپوزیشن تھی، پاکستان میں متبادل گورنمنٹ تھی۔ المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپوزیشن کا رول ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دلاور عباس صاحب جو باتیں کر رہے تھے، ایسا تو دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ وہ 3 سال تک یہ ثابت کرتے رہے کہ ہم ہیں اپوزیشن ہی حکومت میں شامل ہو گئی، تو پھر جمہوریت کا مستقبل کیا ہوگا پاکستان میں؟ میاں صاحب وقت بہت کم ہے، چاہوں گا تھوڑا سا چھوٹا سا کمنٹ کیجیے، لیکن بتائیے کہ اپوزیشن کا کردار کیوں ادا نہیں کر رہی مسلم لیگ نون؟ دیکھیں، نہیں، میں اپنے بھائی سے اس حد تک اتفاق نہیں کرتا۔ ہم نے ایز اے اپوزیشن اپنا رول پلے کیا ہے، کر رہے ہیں اور بھرپور کریں گے۔ لیکن اب کوئی لائحہ عمل طے کیا گیا ہے اس اتحاد کی وجہ سے؟ یقیناً نہیں، اس کے اندر جو بھی لائحہ عمل ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے آج عوام کے مفادات کی بات کرنی ہے۔ عوام کو اس وقت جو صورتحال درپیش ہے، جس کی مہنگائی ایک لانگ مارچ آپ عوام کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے؟ جو لوگ یقیناً بالکل یہ ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این نے ہمیشہ اپنا تعلق عوام کے ساتھ جوڑا ہے، عوام کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کی ہے، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم نے واشنگٹن کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے اس عوام کے پاس دوبارہ جانا ہے، انہی سے ووٹ لینے ہیں، اور جب یہ ہمیں ووٹ دیں گے تو پھر ہم دوبارہ برسر اقتدار آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ اس میں یقیناً ہم نے پبلک انٹرسٹ کو مد نظر رکھنا ہے، اور یہ جو کچھ بات اس وقت ہو رہی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے 3 سال اپوزیشن کر کے اور آج وہ اتحادی بن گئے ہیں، تو پی ایم ایل این نے اپنے آپ کو اس حوالے سے بڑا کلیئر رکھا ہے۔ میں نے اپنی بات شروع میں بھی کہہ چکا ہوں۔ دیکھیں، آج جب واشنگٹن کی یہ بات کرتے ہیں کہ ادھر سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو پی ایم ایل این کا اس حوالے سے بھی بڑا کلیئر سٹانس ہے۔ آج ریمنڈ ڈیوس کیس ہو، اس کے اوپر آپ دیکھ لیں، ڈرون حملوں کے اوپر ہماری بڑی کلیئر ہے۔ آج ڈرون حملوں کے بعد یہ تازہ واقعہ جو اسامہ بن لادن کا ہوا ہے، تو اس نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید جگ ہنسائی کا یہ سبب بنے گا، اور یہ پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر جو ہے یہ مزید لوگ کہیں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے پی ایم ایل این کہیں ریمنڈ ڈیوس گیا تو پنجاب کی مٹی سے نا؟ نہیں، پنجاب کی مٹی سے گیا تو آپ عدالت کی تحویل میں تھا نا، کوئی وہ پنجاب گورنمنٹ کی تحویل میں نہیں تھا۔ جب عدالت اس کو چھوڑ دے، جو کیا گیا ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے حوالے سے، وہ تو وزیر قانون صاحب نے کیا، اور وہ پی ایم ایل این سے تعلق، انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی کہ ان کو کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، آج تک ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے پبلک تک لے کے آئیں کہ کس نے یہ ڈیل کروائی، کس نے پیسے دیے، کس اکاؤنٹ سے پیسے آئے، اور اس کو جو ہے یہ سارا مینج کس نے کیا۔ اگر آج پنجاب حکومت اس کے اندر ہو تو یہ اتنے بلند باغ دعوے اور اتنے زوردار طریقے کے ساتھ اپنا یہ کیس ہے وہ قوم کے آگے نہ رکھ سکے۔ ایک لفظ آج تک انہوں نے نہیں بولا۔ گیلانی صاحب نے فلور آف ہاؤس کہا کہ ہمیں عدلیہ پر اعتماد ہے، ہم نے کہا تھا کہ عدلیہ جو فیصلہ کرے گی۔ اب عدلیہ نے اگر ریمنڈ کو چھوڑ دیا تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو مجھے یہ بات کہنا ہے کہ آج پی ایم ایل این یہ بات نہیں کہتی، پی ایم ایل این یہ بات کہتی ہے کہ ایک قاتل کو آج اس طرح سے تحفظ کس نے فراہم کیا، کس نے ان کو آج دیت ادا کی، اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے یہ سب مل ملا کر جو ہے۔ ٹھیک ہے، میں میاں صاحب آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن یہاں پر اب جو ٹاپک ہے میں چاہتا ہوں اس پہ ایک لاسٹ کمنٹ کریں، پروگرام کا ٹائم بہت اینڈ پہ ہے۔ اب ہم کیا یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس اتحاد کے خلاف مسلم لیگ نون کچھ کرے گی، یا کہ الیکشنز کا انتظار کیا جائے؟ ہم اتحاد کے خلاف نہیں، آج اتحاد کے خلاف تو پوری قوم خلاف ہے، پوری قوم سمجھتی ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنا قوم کو، لیکن ہم آج قومی مفادات کے لیے آج جس عوام جس قرب سے گزر رہے ہیں ان کو جو ہے اس کے اندر آسانی اور سہولتیں بہم پہنچانے کے لیے ایک اپوزیشن ہوتے ہوئے اور پنجاب کے اندر ایک حکمران ہوتے ہوئے اپنا پورا کردار ادا۔ بہت شکریہ میاں مرغوب صاحب، بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، آپ نے ٹائم دیا پروگرام جائزہ میں۔ ناظرین، آج ہم نے بات کی مسلم لیگ کاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحاد کے حوالے سے، مختلف طریقے سے جائزہ لیا، مختلف سینئر رہنماؤں کی رائے بھی لی، تجزیہ بھی کیا گیا۔ ایک بات سامنے یہ آتی ہے کہ میاں صاحب نے بھی یہی کہا کہ عوامی مفاد میں سارے فیصلے کرنے چاہیے، عوام کو یہ سوچنا چاہیے۔ سلمان صاحب نے نہایت اچھی بات کی کہ عوام بیدار ہو جائے گی تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔
بیسیکلی مین ایم عوام کا ہے، لیکن کوشچن وہیں پہ آ کے رکتا ہے کہ عوام کو بیدار کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو لیڈ لینی پڑتی ہے، اور لیڈ لیتی ہے ہمیشہ اپوزیشن ہر کنٹری کے اندر. جہاں جہاں مڈل ایسٹ کے اندر بھی انقلابات آئے ہیں وہاں پہ بھی کسی نہ کسی اپوزیشن نے لیڈ لی ہے. اس ملک میں کون لیڈ لے گا اس چیز کا انتظار ہے، لیکن عوام کی بیداری بھی ضروری ہے. ہم نے لیا جائزہ، وقت ہے آپ کا، یعنی کہ عوام کا. اپنی عقل سے سچویشن کو دیکھیے، انالائز کیجیے اور پھر لیجیے جائزہ.